بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اور آپ نے اپنے دور حکومت میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو خلافت کی ذمہ داریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی تو ابتدا سے ہی آپ کو کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور خلافت آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت، بہادری اور شجاعت کے ساتھ ان مشکلات پر قابو پا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2 سال 7 ماہ مسند خلافت کو سنبھالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مختصر ترین خلافت کے دور میں جو کارنامے سر انجام دیے ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پر آتا ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کافی قبیلوں نے سرکشی کر دی، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ ادا کرنے اور نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اور امن و امان کی فضا قائم کی۔ نمبر 2 پر آتا ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو ملک کے بیشتر حصوں سے نبوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے چند ایک لوگ، جن میں اسود عنصی، مسیلمہ کذاب اور طلحہ بن خویلد بہت مشہور ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اپنی جماعتیں بنانا شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو پیغامات بھجوائے کہ وہ اپنے اس غلط دعوے کو مسترد کر دے، لیکن جب انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور ان کذابوں کو نیست و نابود کر دیا۔ نمبر 3 پر آتا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز سے ہی کافی قبیلوں نے سرکشی کرنا شروع کر دی تھی، لوگ بغاوت کرنے لگ گئے تھے، ملت اسلامیہ پر خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے، روم اور ایران کی سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی، تو اسی اثناء میں آپ نے عزم اور بہادری کے ساتھ تمام منکرین اور دعوے داروں کو ان کی اوقات یاد دلا دی اور اسلام کی سرحدوں اور اس کی روایات کی حفاظت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس دین کا پہرہ دیا کرتے تھے اور اب بھی ہم ہمہ وقت اس کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آپ نے دشمنوں کو بتا دیا کہ دین اسلام کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ نکال دی جائے گی۔ نمبر 4 پر آتا ہے ملکی نظم و نسق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمات نبوی کے پیکر تھے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، البتہ وقت اور حالات کے پیش نظر جس چیز کی ضرورت تھی اس میں اضافہ کیا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل خلاف نہیں تھی۔ آپ نے ملت اسلامیہ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے سلطنت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر دیا اور ان تمام علاقہ جات پر گورنر مقرر کر دیے۔ آپ کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کر بآسانی سارے معاملات نہیں دیکھ سکتا، اس لیے علیحدہ علیحدہ لوگ مقرر کیے جائیں تو لوگوں کے تمام تر معاملات کو توجہ کے ساتھ دیکھا جا سکے گا۔ آپ نے علیحدہ علیحدہ قاضی مقرر کیے، سپہ سالار بنائے جو اپنی مقرر کردہ جگہ پر لگائی گئی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے نمبر 5 پر آتا ہے مالی نظام۔ مالیات کا نظام جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا آ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسی نظام کو جاری رکھا۔ رقم آتی تو اس کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیا جاتا تھا، پھر تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں آپ نے بیت المال کے لیے ایک عمارت تعمیر کروائی جس میں ساری رقم کو رکھا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے بیت المال کی عمارت کا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہمراہ دورہ کیا تو وہاں صرف 1 درہم برآمد ہوا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہاں جو بھی رقم آتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یا تو عوام کی فلاح کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے یا پھر تقسیم کر دیتے۔ نمبر 6 پر آتا ہے فوجی نظام۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش اور جذبہ کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، ہر وقت اس انتظار میں رہتے کہ ہمیں حکم ہو اور ہم اسلام کی سربلندی کی خاطر جہاد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی نظام میں سپہ سالار کے ایک عہدے کا اضافہ کیا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا سپہ سالار مقرر فرمایا۔
جن کے تحت پوری فوج کا دستہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ جنگ پر جانے سے پہلے فوج کی تربیت فرماتے اور وہی ارشاد فرماتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے ایک چراگاہ بنوائی، مال غنیمت کا ایک حصہ فوجداری نظام کے لیے مقرر فرمایا۔ جہاں کبھی کوئی کمی بیشی نظر آتی تو خود اصلاح فرماتے تھے، اور آپ کا قائم کردہ یہ فوجی نظام ملت اسلامیہ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوا، جس کی بدولت اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، روم اور ایران جیسی بڑی سلطنتوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ نمبر 7 پر آتا ہے محکمہ اطاعت۔ دور صدیقی کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ مسائل کی تحقیق و تدوین کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس میں حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل کی ذمہ داری لگائی۔ وہ وہاں لوگوں کے مسائل سنتے اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے فرماتے۔ یہ صرف نظام حق اور سچ کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہاں ان کی نظر میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں تھا، چھوٹا اور بڑا سبھی برابر ہوتے تھے۔ نمبر 8، قرآن مجید کو جمع کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا سب سے اہم کارنامہ قرآن مجید کو جمع کرنا ہے۔ جنگ یمامہ میں حفاظ کی اکثر تعداد شہید ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اصلاح دی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اصحاب کی اکثر تعداد شہید ہو رہی ہے تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم جاری کر دے تاکہ کتاب اللہ کی حفاظت کی جا سکے۔ اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ نمبر 9، تدوین احادیث۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین احادیث میں نہایت احتیاط سے کام لیا اور یہ ذمہ داری اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ تو ناظرین، یہ وہ کارنامے تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر سے وقت میں سر انجام دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔